الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ لوگو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہم سے دعا مانگتے تھے امید اور خوف کی حالت میں، اور وہ ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے، یعنی تواضع انکساری حد درجے کی ان کی ہوتی تھی۔ لوگوں، ان واقعات کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر حال کے اندر انسان التجا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگے تواضع انکساری کے ساتھ، اس کے اندر کوئی اکڑ کی صورت پیدا نہ ہو، تکبر کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ دراصل ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا تو کم لگتی ہے، حکم زیادہ لگتا ہے، جیسے ہم کسی کو حکم دے رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے واقعات انبیاء علیہ السلام کے پیش کیے گئے۔ ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب نے بھی اللہ سے دعا مانگی، لیکن ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی آزمائش بھی آئی پیغمبرانہ کہ اگر یہ چاہتے تو اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ہم تو تیرے نبی ہیں، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا۔ جیسے ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ بھائی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے فلاں چیز کے لیے 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھی ہے، ہم نے فلاں چیز حاصل کرنے کے لیے فلاں تسبیح پڑھی ہے، تو اب تو ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہم نے اپنی عبادت سے یا اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی شان کا حق ادا کیا ہے؟ لوگوں، اگر ایسی سوچ ہے تو یہ بہت بری سوچ ہے، کیونکہ مخلوق کے اندر کوئی بھی اللہ کی شان کا حق اپنی عبادت یا اطاعت سے ادا نہیں کر سکتا ہے، اور اس بات کو انبیاء علیہ السلام بہت قریب سے جانتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بدن کے اوپر بیماری لگی، صرف زبان اور دل ان کا صحیح سالم رہا، تو انہوں نے کیا اللہ سے یہ شکایت کری تھی کہ اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، تیرے دین کی دعوت دے رہا تھا، توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کر دیا؟ لیکن نہیں، پریشانی کا معاملہ ان کے ساتھ آیا تو پریشانی کے اندر بھی لوح اللہ کی طرف لگائے رکھی، اور جب خوشحال تھے جب بھی اللہ کی طرف لوح لگائے رکھی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بھی توحید کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، سرکشی کری۔ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں، مختصر میں بتلا رہا ہوں، لیکن ابھی اللہ کا حکم ان کے جانے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو روکا، ان کی کشتی کو روک دیا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کا مسکن بنا دیا، یعنی ان کو دریا کے اندر ڈالا گیا، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا گیا، مچھلی نے ان کو اپنی پیٹ کے اندر لے لیا۔ تو کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی، اگر ہم غور فکر کریں تو یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں تھی کہ ایک اجتہادی غلطی کے اوپر اتنی بڑی سزا کہ موجوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مچھلی کو حکم دے دیا گیا کہ تم ان کو نکل لو۔ اگر ہم سوچیں، ہم اگر اس جگہ ہوتے تو سمندر کی لہریں دیکھ کر، اس میں اپنے آپ کو سماتا ہوا دیکھ کر، اور مچھلی منہ پھاڑ کر جو سامنے سے آ رہی ہے اس کو دیکھ کر ہوش اڑ جاتے، بے ہوشی کی حالت کے اندر چلے جاتے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی التجا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے معبود تیرے سوا کوئی، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں۔ جب خوشحالی کی حالت تھی، جب بھی اللہ کو یاد کیا،
پریشانی کی حالت تھی، اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو نے میری پکڑ کیوں کر لی، بس اتنی سی بات کے اوپر کہ میں بستی چھوڑ کر یہاں پر آ گیا ہوں، میں تو ایک عرصے سے اپنی قوم کو ایک دعوت دے رہا تھا، توحید کی طرف بلا رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، بس مجھ سے اتنی چوک ہو گئی تو نے مجھے یہ سزا دے دی۔ نہیں، تواضع انکساری برقرار رکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جبھی تو یہ واقعات بتلا رہا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے کہ حالات خوشی کے ہوں یا غم کے، پریشانی کے ہوں یا مصیبت کے، ہر حال کے اندر یہ اللہ رب العزت کی طرف لو لگائے رکھتے ہیں۔ تو میرے بندو، تم بھی میرے انبیاء کی سنت کے اوپر چلو، اکڑو مت 2 رکعت نماز پڑھ کے، میرے اوپر احسان مت جتلاؤ کہ ہم نے یہ کر لیا تو اب ہمارا کام ہو جانا ہی چاہیے۔ تو لوگوں، کیا ہم اللہ کے اوپر حکم چلا رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر ان تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ ہم اللہ سے دعا التجا نہیں کر رہے بلکہ ایک حکم چلا رہے ہیں۔ دعا تو ایسی ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی التجا کری کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑیو میرے رب، لیکن فوراً ہی آخر میں کیا کہہ دیا کہ بہترین وارث تو ہی ہے۔ یعنی میں اپنے لیے جو اولاد مانگ رہا ہوں ایک دینی فائدے کے لیے کہ وہ میرا وارث بن جائے، تو دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہی اصل وارث ہے، نہیں بھی دے تو اصل کام بنانے والا تو ہی ہے۔ یعنی ہر حال کے اندر اللہ سے راضی، یہ نہیں کہ میرے اللہ میں نے تجھ سے کہہ دیا تو اب یہ میرا کام کر، یہ تو حکم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی والی بات کہ اللہ کے اوپر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ کا حکم ہر چیز کے اوپر چلتا ہے لیکن اللہ کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دعا کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی یہ لائیں، تکبرانہ مزاج کو ختم کریں، اکڑ کو ختم کریں جو عبادت کر کے ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ فضیلت یہ اپنی جگہ ہے، فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن فضیلتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر تکبر آ جائے۔ فضیلت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کی یا کسی شخص کی فضیلت بتا دی جائے تو جس چیز کی فضیلت بتلائی گئی ہے اس کو اور زیادہ کرنے والے ہو جائیں، اور اگر کسی شخص کی فضیلت بتلائی گئی ہے تو اس کے اندر اور زیادہ تواضع انکساری آ جائے۔ اب جیسے عالم کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب عالم اکڑنے لگیں، تکبر کے اندر آ جائیں کہ ہمارا اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ عالم تو وہ ہے جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو، اور جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہی مخلوق کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ شوہر کی فضیلت اس کی بیوی کے اوپر، تو اب شوہر جو چاہے وہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ، مارے پیٹے نہیں، بلکہ اس کے اندر تواضع انکساری آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گنا مجھے درجہ بلند کیا ہے تو اب میرا بھی حق یہ بنتا ہے بیوی کے تمام حقوق کو ادا کروں۔ فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ اب میری فضیلت بیان کر دی گئی تو میں حکم چلانے لگوں۔ ماں باپ کی فضیلت بچوں کے اوپر، تو ان کو بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں دے دی گئی کہ اب وہ جو چاہیں کریں، نہیں، ان کی تربیت کریں، اچھی تعلیم دلائیں۔ جیسے معارف القرآن کے اندر ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دلاتے اور اچھی تربیت نہیں دیتے تو انہوں نے اپنی اولاد کا روحانی قتل کر دیا۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ لوگوں، سب سے بڑا نمونہ تو انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی فضیلت امت کے اوپر سب سے اونچی ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نبی کے بارے میں یہ بات سنی یا کہیں آئی ہے کہ ان کے اندر تکبر آ گیا یا اکڑپن آ گیا؟
ہر نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں اور آخر کے اندر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں، تواضع انکساری ہی دکھے گی، تو فضیلت تو اور جھکا دیتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فضیلت سن کے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تکبر آنے لگتا ہے، ہمارے اندر اکڑ آنے لگتی ہے۔ تو یہ بات اسی بات کے اوپر نکلی کہ یہی حال ہماری دعاؤں کے اندر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی یا تسبیحات پڑھ لیے تو پھر بس اللہ کے اوپر جو ہم نے حکم دے دیا بس وہ کام ہو جائے، اور نہیں ہوتا تو پھر شکایتیں کرتے پھرتے کہ ہم تو دعا مانگتے مانگتے تھک گئے، نمازیں بھی خوب پڑھ لیں، ہمارا تو کام نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں دعا کو دعا کے طریقے سے مانگے، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے، اکڑ و تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں۔ متکبر صفت تو اللہ کی ہے، اللہ اپنے سوا اس متکبر صفت کو کسی اور مخلوق کے اندر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کوئی شخص ایسی صفت کو اپنے اندر لانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میری چادر اتار کر پہننا چاہتا ہے؟ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو اتار لے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔